رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سوائے اللہ کے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے موت کا ذائقہ نہ چکھنا ہو، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں تک کہ جب ساری دنیا میں قیامت والے دن ہر بندے کی روح قبض ہو جائے گی، آخر پہ اللہ پاک پوچھے گا کون کون باقی ہیں، بتایا جائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں، جبرائیل عزرائیل باقی ہیں، میکائیل باقی ہیں۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اب ان فرشتوں کو بھی موت آ جائے۔ آخرکار اللہ پوچھے گا وہ کون باقی ہے، تو بتایا جائے گا ملک الموت عزرائیل علیہ السلام باقی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اب ملک الموت پر بھی موت آ جائے۔ کوئی بھی نفس ایسا نہیں جس پر موت نہیں آنی سوائے اللہ کے۔ جب سب کو موت آ جائے گی پھر اللہ فرمائے گا کون باقی ہے، کون باقی ہے؟ جواب دینے والا تو کوئی ہوگا نہیں، کوئی زندہ ہوگا تو جواب دے گا۔ پھر اللہ پاک خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج صرف میں باقی ہوں، آج صرف میری بادشاہی ہے۔ ہر انسان نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی بھی اس سے نہیں بچے گا۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام، ان پر بھی موت آئی، انہوں نے بھی وفات پائی، اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے بھی وفات پائی۔ وہ جو کل نفس ذائقۃ الموت، وہ قاعدہ ان پر بھی جاری ہوا ہے۔ لیکن عام انسانوں کی موت اور انبیاء کی موت، ان میں بڑا فرق ہے۔ عام انسانوں کی موت اور نبیوں کی موت، سب نبیوں کی بات کر رہا ہوں، ان کی موت میں بڑا فرق ہے۔ اور پھر سب انبیاء کی وفات اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات، اس میں بھی بڑا فرق ہے۔ اب جو تمام انبیاء کی جو وفات ہے وہ کیسی ہے؟ انبیاء کو بھی موت آنی ہے، انبیاء کو بھی موت آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط۔ کیا مطلب ہے؟ کہ موت آنی ہے مگر اتنی کانی ہے کہ جسم سے روح جدا ہوگی، وہ روح جسم سے جدا ہوگی، موت آ جائے گی، پھر اللہ پاک ان کو قبروں میں زندہ کر دے گا، پھر اللہ پاک قبروں میں زندہ کر دے گا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں کئی لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو موت نہیں آئی، وفات ان کی نہیں ہوئی، کئی بندے یہ ذہن رکھتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء پر بھی وفات آئی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی وفات آئی، لیکن عام لوگوں کے اور انبیاء کی وفات میں فرق ہے، اور پھر ہمارے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء ان کی وفات میں فرق ہے۔ اب سنیں گے نا تذکرہ سارا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کیا فرق ہے۔ لیکن قرآن پاک میں نا اللہ پاک نے ایک اشارہ دیا ہے، یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ فَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے بھلا کیا فرمایا ہے؟ اِنَّكَ مَيِّتٌ، اس کا مطلب ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وہ وفات ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آگے فرمایا کہ یہ جتنی مخلوق ہے ان کی بھی وفات ہوگی۔ اب دیکھیں نا یہاں پر 2 مرتبہ لفظ میت بیان کیا گیا ہے۔ کتنی مرتبہ بیان کیا گیا جی؟ 2 مرتبہ۔ بات اس طرح بھی ہو سکتی تھی وَإِنَّكَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ کو بھی وفات آنی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی آنی، یہ بھی ہو سکتی، لیکن اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میت کا لفظ الگ بولا اور باقی ساری مخلوق کے لیے میت کا لفظ الگ بولا۔ اس میں اللہ نے یہ ہمیں اشارہ دیا ہے کہ جس طرح دوسری مخلوق کی موت ہے نا، اس طرح میرے پیارے حبیب کی موت نہیں۔ جس طرح عام لوگوں کی وفات ہے نا، اس طرح میرے یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں۔ ان کی وفات اور طرح اور عام مخلوق کی وفات اور طرح، فرق ہے۔ 11 ذوالحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری آخری حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بعد مواقع پر اشارتاً اپنی موت کی خبر دی تھی اور بعد موقعوں پر واضح طور پہ اپنی موت کی خبر دے دی تھی، اپنی وفات کی خبر دے دی تھی۔ 11 ہجری کو جب آخری حج کے لیے تشریف لے گئے نا، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نا خیمے میں تشریف فرما تھے۔ یہ جو سورۃ النصر ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت ادھر نازل ہوئی ہے، اور بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آخری سورت ہے جو قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اشارہ دے دیا تھا کہ اب آپ کا وقت قریب آ چکا ہے، آپ کی وفات کا وقت، اب آپ ہمارے پاس آنے والے ہیں، اب ملاقات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ اللہ نے اس سورت میں اشارہ دے دیا تھا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکلے، اونٹنی پر سوار ہوئے اور صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کر کے نا آپ نے وہاں پر خطبہ دیا، تقریر کی، اور اس تقریر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، شاید یہ میرا آخری حج ہے۔ اس میں لفظ شاید آیا ہے، شاید یہ میرا آخری حج ہے۔ اے میرے صحابہ، شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ یہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر وہاں سے نا مدینہ طیبہ حج کر کے واپس لوٹ آئے۔ مدینہ طیبہ میں جب آئے نا تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر گئے۔ وہاں جا کے آپ نے بڑی لمبی دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی تشریف لائے مسجد نبوی میں، منبر پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام جمع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پر خطبہ دیا، پھر وہاں پر تقریر کی۔ تقریر کیا کی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، میں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور میں تمہارے اوپر گواہ ہوں۔ اور پھر فرمایا میرے صحابہ، میں یہاں مسجد میں منبر پر بیٹھ کر اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ،
مجھے اپنے بعد تم پر شرک کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں نا، شرک مشرک، یہ حدیث پاک پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں مجھے اپنے بعد شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے کوئی خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ خوف ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار بن جاؤ گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے دنیا داری میں، وہ کہے گا میرا مکان بڑا عالی شان ہو، میرے پاس بڑے پیسے ہوں، دوسرا کہے گا میرے پاس ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوف ہے مجھے تم پر، اور فرمایا اگر اس طرح کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، جس طرح پہلی امتیں ہلاک ہوئیں، پہلی امتیں جس طرح تباہ ہوئیں۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد نا آدھی رات کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اپنے غلام کو بلایا، آدھی رات کو اپنے غلام کو بلایا، اور اپنے غلام کو بلا کے نا ان کو ساتھ لے کے جنت البقیع میں گئے۔ وہاں پر جا کے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے درمیان کھڑے ہو گئے، اور قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قبر والے تھے نا ان سے خطاب کیا، فرمانے لگے قبر والو تم بہتر رہ گئے ہو جو چلے گئے ہو، بہتر رہ گئے ہو، تمہیں مبارک ہو۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو آنے والا وقت ہے ایک کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا، دوسرے کے بعد تیسرا فتنہ، تیسرے کے بعد چوتھا فتنہ آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسرا فتنہ ہوگا وہ پہلے سے زیادہ شدید ہوگا، اس کے بعد جو فتنہ آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہوگا۔ اب دیکھ لے کتنے فتنے، کیا نہیں ہو رہا، نئے سے نئے فتنے کھڑے ہو رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلے پیشن گوئی کی، فرمایا ایک کے بعد ایک فتنہ، دوسرے کے بعد دوسرا فتنہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو غلام ساتھ گئے تھے نا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے نا مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کر دی، اور مجھے اختیار دے دیا ہے چاہے میں زندگی میں دنیا میں رہ لوں چاہے میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، یہ مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ سے ملاقات کو اختیار کر لیا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یمن کی طرف روانہ کیا، حاکم بنا کے یمن کی طرف بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا کبھی مہمانوں کو دروازے تک چھوڑتے تھے، وہاں تک رخصت کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن ان کے ساتھ محبت بڑی تھی، پیار بڑا تھا، ان کو 7 میل تک چھوڑنے کے لیے گئے، اور جب آخری جگہ پہ پہنچے نا تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا معاذ یہ اپنی آخری ملاقات ہے، اب جب تم واپس پلٹ کے آؤ گے نا تو تم میری قبر پر آؤ گے، میری مسجد میں آؤ گے، میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا، تم میری قبر دیکھو گے جب واپس پلٹ کے آؤ گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب سنا نا تو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، اپنے آنسو صاف کیے، اور پھر اپنا چہرہ مبارک حضرت معاذ کی طرف کیا اور فرمانے لگے معاذ یاد رکھ لینا جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوگا، جتنا زیادہ وہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوگا۔ چلتے چلتے نا 29 سفر آ گئی، سفر کا مہینہ، اس کے بعد ربیع الاول آتا ہے، 29 سفر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، ایک صحابی ان کا انتقال ہوا تھا، ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپسی پلٹے نا ادھر سے تو واپسی میں ہی سر میں نا شدید درد شروع ہو گئی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پٹی اپنے سر کے اوپر باندھی اور گھر پہنچتے تک نہ تیز درد سر کے اندر اور تیز بخار. گھر پہنچے تو بڑا تیز بخار ہو چکا تھا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باری تھی, ان کے پاس آنا تھا. 11 ازواج تھی, ان میں سے 9 باقی تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک باقی رہیں اور باری باری ہر ایک کے پاس ایک ایک رات گزارتے تھے. اس دن باری ان کی تھی. انہوں نے جب دیکھا نا حضرت میمونہ نے کہ بخار بڑا شدید ہے اور سر میں بڑا شدید درد ہے, انہوں نے کہا یہ ایسا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عرض کر دیتے ہیں کہ جب تک آپ بیمار ہیں آپ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہ لیں جا کے, اور جب تندرست ہوں گے تو پھر دوبارہ باریوں کا لحاظ کرنا شروع کر دینا. وہ ساری ازواج مطہرات اکٹھی ہو کے آئیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ اپنے یہ بیماری کے دن, مرض کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزار لیں, اور جب تندرست ہوں گے تو پھر باری باری جس طرح آگے سلسلہ کار چلتا ہے. اب کمزوری اتنی ہو گئی تھی, شدید درد, تیز بخار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر رکھا اور ایک ہاتھ حضرت فضل بن عباس کے کندھے پر رکھا, اور اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہاں پر ہی وقت گزارنا شروع کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں, ان کے کمرے میں صحابہ کرام آئے ملاقات کے لیے. سب صحابہ کرام آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی, اللہ آپ کو وسیع رزق دے, اللہ آپ کو امن و ایمان دے, اللہ پاک آپ کی خیر کرے. اور پھر نصیحتیں کی کہ میرے صحابہ اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ سے ڈرتے رہنا. جب یہ نصیحتیں کر چکے نا, دعائیں دے چکے, تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف فرما تھے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ آپ کا آخری وقت آ گیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کو غسل کون دے گا, غسل مبارک کون دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے. انہوں نے پھر اگلی بات عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن کون پہنائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت. انہوں نے اگلی بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جنازہ کیسے ہوگا؟ جب یہ بات سنی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. پھر آپ نے آنسو صاف کر کے آپ نے فرمایا جب میرا وصال ہو جائے, وفات ہو جائے, غسل کروا چکو, کفن پہنا چکو, تو مجھے نا تھوڑی دیر کے لیے حجرے کے اندر رکھ کے نا سارے باہر چلے جانا. سب سے پہلے میرے 2 آسمانی وزیر آئیں گے, جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئیں گے, اور وہ آ کر مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے. پھر اس کے بعد 7 آسمان کے فرشتے فوج در فوج آئیں گے, باری باری آئیں گے, اور وہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں گے. ایسے نہیں جنازہ ہوا جس طرح ہمارا ہوتا ہے, باقاعدہ امام کھڑا ہوتا ہے, پھر پیچھے صفیں بنتی ہیں, 4 تکبیر. یہ جنازہ نہیں ہوا نبی پاک کا. فرشتے آتے تھے, ادب سے کھڑے ہوتے تھے, درود و سلام پڑھتے تھے, السلام علیکا ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. درود و سلام عرض کرتے تھے اور باہر آ جاتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے اہل بیت کے مرد آئیں گے, وہ درود و سلام پڑھیں گے. پھر اس کے بعد میرے اہل بیت کی خواتین آئیں گی, وہ. پھر اس کے بعد میرے اہل بیت کے بچے آئیں گے, وہ درود و سلام پڑھیں گے. پھر اس کے بعد مدینہ کے لوگ آئیں گے, وہ درود و سلام پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ان کی خواتین, ان کے نوکر, پھر باری باری سب آتے جائیں گے,
اور درود و سلام پڑھتے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نہ ایک عبداللہ بن مسعود کو ایک پیغام دیا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود، میرے بعد نہ میری آنے والی امت کو میرا سلام کہنا ہے۔ سب کو کیا سلام۔ فرمایا میرے بعد میرے آنے والی امت کو میرا سلام کہنا ہے، اور ان سے کہنا ہے کہ یہ سلام رکے نہ، انہوں نے یہ سلام آگے پہنچانا ہے، اور اسی طرح یہ سلام کا سلسلہ کار چلتا رہے قیامت تک۔ جتنی نسلیں بھی آئیں گی سب کو میرا سلام پہنچنا چاہیے، میرا سلام پہنچانا ہے۔ 5 دن پڑے تھے ابھی 12 ربیع الاول آنے میں، 5 دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 کنووں کا پانی لے کے آؤ۔ وہ 7 کنووں کا پانی لا کے نہ میرے اوپر ڈالو تاکہ یہ بخار کی شدت کم ہو۔ 7 کنووں کا پانی لایا گیا، ان کو ملا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا گیا، جس سے بخار کی شدت کم ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، حضرت فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، اور پھر گھسڑتے پاؤں کے ساتھ نا، کمزوری شدید تھی، پھر مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور پھر وہاں پر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اعلان کروایا جی سب مسجد میں آ جاؤ۔ سارے صحابہ کرام مسجد میں جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میں تمہارے سامنے موجود ہوں، اگر میں نے کسی کا حق دینا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، اگر کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، اگر کسی نے مجھ سے کوئی قرض لینا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، میں حاضر ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے صدقے قیامت والے دن جن کی سفارش پر ہماری جان چھوٹے گی، جن کے سبب قیامت والے دن اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا، وہ کھڑے ہو کے منبر پہ کہہ رہے ہیں اگر کسی نے کوئی بدلہ لینا ہے تو میں حاضر ہوں، اگر کسی نے کوئی مال لینا ہے، مجھ سے قرض لینا ہے تو میں حاضر ہوں۔ بھئی یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے نا، یہ اس کو عام نہ سمجھیں، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ اگر کسی کا حق مارا ہے نا، کسی کو تکلیف دی ہے تو ادھر معافی مانگ لیں، یہ آسان ہے۔ آج معافی مانگنا آسان ہے، آج اس کا حق واپس کرنا آسان ہے، آج اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا آسان ہے، وگرنہ قیامت والے دن نفسی نفسی نفسی۔ روایتوں میں اب باپ نہیں بیٹوں کی بات سنے گا، اور بیٹا ماں کی نہیں سنے گا، ماں بیٹے کی نہیں سنے گی، ہر ایک کو اپنی اپنی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ منبر پر کھڑے ہو کے بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار۔ اب پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اب یہ جو عرصہ تھا نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں خود ہی پڑھاتے رہے۔ جمعہ رات کا جب دن آیا، اس کے بعد جمعہ، ہفتہ، اتوار اور پیر، سموار والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ہے۔ یہ جو جمعہ رات تھی نا پچھلی، اس جمعہ رات کو مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی، اور جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے لگے، اٹھا نہیں گیا۔ بخار شدید، سر درد شدید، کمزوری، اٹھنے کی کوشش کی، پھر تشریف لے گئے، پھر اٹھنے کی کوشش کی، پھر بیٹھ گئے، پھر اٹھا نہیں گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں کہ نماز پڑھائیں۔ اب جب باہر پیغام گیا نا، یہ 7 حجرہ تھا جس میں نبی پاک تھے اس طرف، اور یہ مسجد تھی۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا پیچھے تھے، وہاں پر موجود نہیں تھے۔
لوگوں نے کہا جی عمر سے کہا جی آپ آگے ہو کے نماز پڑھائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نماز پڑھائیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر تشریف لے کے گئے نا تو آپ نے اللہ اکبر کہا نا، ذرا آواز بلند تھی، وہ آواز حجرہ انور میں گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی آواز کہ عمر نماز پڑھا رہے ہیں. آپ وہاں سے بولے، حجرے سے بولے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو. یہ جو کہتے ہیں نا پہلا نمبر ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، ابو بکر کا. اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، سب سے افضل ابو بکر ہیں، ابو بکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ابو بکر سے افضل کوئی بھی نہیں اس کائنات میں جس پر سورج طلوع ہوا ہو. نبی پاک نے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک ابو بکر موجود ہے کوئی مصلی کے اوپر نہ کھڑا ہو. جب تک ابو بکر ہیں کوئی مصلی پہ کھڑا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا کیا فرماتے تھے؟ حضرت علی فرماتے تھے اے ابو بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کے معاملے میں آپ کو مصلی پر کھڑا کیا نا ہم سے آگے، تو ہم نے دنیا کے معاملے میں بھی آپ کو آگے کر لیا ہے. ابو بکر صدیق آگے تشریف لے گئے، نماز پڑھائی. ہفتہ یا اتوار کا دن تھا، ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی؟ سموار سے پہلے ہفتہ یا اتوار تھا، ظہر یا عصر کی نماز تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا دو صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے نا مسجد میں تشریف لائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے. انہوں نے جب دیکھا نا پتہ لگ گیا، اب منہ آگے تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آگے مصلی پہ پتہ لگ گیا کہ پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. دیکھیں صحابہ کی نماز، صحابہ کی نماز دیکھیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے. آپ نے ابو بکر سے کہا جی نماز پڑھاؤ. نماز پڑھانے کا کہا اور خود بائیں طرف بیٹھ گئے، خود بائیں طرف تشریف فرما ہوئے. یہ وہ نماز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں پڑھی تھی. اب نماز ہو گئی، یہ آخری نماز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں، آخری نماز تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مصلی پر کھڑے ہو کے پڑھائی. جمعرات عشاء کی نماز ایک ہو گئی، باقی جمعے کی 5، ہفتے کی 5، اتوار کی 5، 15 اور ایک 16 اور ایک پیر والے دن کی فجر کی نماز، سموار والے دن فجر کی نماز. یہ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مصلی پر کھڑے ہو کے پڑھائی. ہفتے کا دن آیا نا، جب جمعے کا دن آیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میرے محبوب کا پتہ لے کے آؤ، پتہ لے کے آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تکلیف میں ہوں، سر درد ہے، بخار تیز ہے، میں تکلیف میں ہوں. آگے ہفتے والے دن پھر آئے، اتوار والے دن جبرائیل علیہ السلام پھر پتہ کرنے کے لیے آئے. جب 12 ربیع الاول سموار کا دن آیا نا، صبح فجر کا ٹائم ہوا، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے. اس طرف تھا حجرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا آج میں ذرا دیکھوں تو صحیح، وہ جو میں نے پودا لگایا ہے وہ دیکھوں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح اپنے صحابہ کو.
اب نبی پاک نے نا ایسے کر کے پردہ ہٹایا، حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا۔ اب جیسے ہی پردہ ہٹایا نا تو صحابہ کرام نماز میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں صحابہ نے منہ ادھر کر لیے۔ میں نماز پڑھا تے تیں ول ویکھاں، میں نماز پڑھا، صحابہ نے نماز میں ہی منہ ادھر کر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ سارے صحابہ نماز توڑ دیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتے، نماز توڑ دیتے نماز۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ آگے کر دیا، پردہ آگے ہو گیا۔ اشراق کی نماز کے بعد، نماز فجر کے بعد جب اشراق کا وقت ہوتا ہے نا، اشراق کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی تمام ازواج مطہرات کو بلایا، ان سے ملاقات کی، ان کو بتایا نہیں کہ میں جا رہا ہوں، ان سے ملاقات کی، ان کو الوداع کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، عنہا کو بلایا، جن کے بارے میں فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا جی ذرا قریب آؤ، قریب آؤ۔ کان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی میں جا رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ جب یہ بات سنی نا تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھوں میں آنسو آگے، رونا شروع کر دیا انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ جب روئی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آؤ، ذرا قریب آؤ۔ جب وہ قریب ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فاطمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، سب سے پہلے۔ جب یہ بات سنی نا تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا مسکرانے لگی۔ اس کے 6 ماہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 ماہ کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ 6 ماہ بعد ان کو رخصت کیا، پھر اس کے بعد اپنے داماد شیر خدا مولا کائنات حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کا سر نہ اپنی گود میں رکھا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعائیں دے رہے تھے، ان کو رخصت کیا۔ پھر آخر میں جنتی جوانوں کے سرداروں کو بلایا، حسنین کریمین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلا کے نا نبی پاک نے ایسے سینے کے ساتھ لگایا۔ اپنی ازواج مطہرات کو بلایا تو آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، خاموش۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا تو آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، خاموش۔ اپنے داماد کو بلایا تو آنکھوں میں آنسو نہیں۔ جب ان کو بلایا نا شہزادوں کو سینے سے لگایا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے گا اور دوسرے کا سر جسم سے جدا کر کے نیزے پر بلند کیا جائے گا، یہ دیکھ رہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ پھر ان کو رخصت کیا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں نبی پاک نے سر رکھا ہوا تھا، گود میں سر تھا، بخار کی شدت تھی، سر درد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 2 خاص کر کے وصیتیں کی، یہ آخری وقت کی وصیتیں سنیں، اور بھی کئی وصیتیں کی ہیں لیکن بالکل جو آخر میں وصیتیں ہوئی ہیں نا یہ 2 وصیتیں ہوئی ہیں۔ فرمایا نماز نہ چھوڑنا، کیسا اہم فرض ہے، آخری وقت میں نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ، یہ کہتے جا رہے ہیں نماز نہ چھوڑنا۔ پھر آپ نے ساتھ ایک اور فرمایا، نصیحت فرمائی، فرمایا یہ جو غلام ہے نا، ملازم نوکر جو تمہارے ماتحت ہیں، فرمایا ان سے اچھا سلوک کر،
ان سے اچھا سلوک کرنا۔ اب یہ کہتے جا رہے ہیں نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ادھر سے نا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے نا ہاتھ میں تازہ مسواک پکڑی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف ہی دیکھتے جا رہے تھے، مسواک کی طرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ مسواک کو جی چاہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مسواک؟ آپ نے شر کا اشارہ کیا، سر ہلایا اور مسواک لی ان سے۔ اب کمزوری بڑی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دبائی نہیں جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں وہ مسواک چبائی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں پر وہ مسواک کروائی، اور حضرت عائشہ فرماتی تھی یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ مسواک ہوئی، ادھر سے نہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کے نہ دست بستہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں دروازے پر اور وہ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھیں نبی کی موت دیکھیں، انک میت و انہم میتون۔ اللہ پاک نے اس میں اشارہ دیا ہے کہ لوگوں تمہاری موت اور ہے، تمہاری وفات اور ہے، اور میرے محبوب کی وفات اور ہے۔ کبھی آیا جی ملک الموت کسی سے پوچھ کے؟ کبھی سنا ہو کسی کے پاس آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک قیامت تک کسی کے پاس ملک الموت اجازت لے کے آیا ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ ملک الموت آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ اندر۔ اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اور آتے ہی انہوں نے بلا کیا کہا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام عرض کی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلی اور آخری ہستی ہیں جن کو میں نے سلام کیا ہے، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، اور آپ پہلی اور آخری ہستی ہیں جن سے میں اجازت لے کے آیا ہوں۔ آج تک کبھی میں کسی سے اجازت لے کے نہیں آیا، مجھے اللہ نے حکم دے کے بھیجا ہے جب میرے محبوب کے دروازے پر جاؤ نا روح مبارک قبض کرنے کے لیے اجازت لے کے جانی، بغیر اجازت کے نہیں جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتائیں جی۔ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجا ہے اور روح مبارک قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو قبض کر لیتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں نہیں قبض کروں گا، اس میں آپ کو اختیار ہے، یہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہہ دوں کہ میری روح قبض کرو تو کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کروں گا۔ جبرائیل پاس کھڑے تھے، جبرائیل علیہ السلام سب فرشتوں کے سردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے جبرائیل آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ کو اختیار ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھتے ہیں نا تو پھر میں آپ کو یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبرائیل ایسے کرو واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ موت کا وقت آئے نا تو لوگوں کو اولاد کی فکر ہوتی ہے، اولاد کی فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے گھر کا کیا بنے گا۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا دیکھیں، اس امت کے ساتھ وفا دیکھیں، کیسی وفا کی۔ فرمایا پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ کس امت کے بارے میں؟ وہ امت جس نے آج زنا کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، وہ امت جو شراب پی رہی ہے، وہ امت جو لوگوں کو دھوکے دے رہی ہے، وہ امت جو ملاوٹ کر رہی ہے،
وہ امت جو لوگوں کو تکلیفیں دے رہی ہے، وہ امت جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے، کیا وفا کی ہے ہم نے؟ ذرا سوچے تو صحیح یار، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کیا وفا کی اور ہم نے کیا وفا کی؟ فرمایا پوچھ کے آؤ، جب تک امت کے بارے میں فیصلہ نہیں نہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل علیہ السلام کو اجازت نہیں دی روح قبض کرنے کی۔ جبرائیل آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے کہ میں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، تنہا نہیں چھوڑوں گا، آپ کی امت کو راضی کر دوں گا، آپ کو امت کے بارے میں راضی کر دوں گا، آپ کی امت کو۔ بھئی یہ کرم ہے، وگرنہ آج جو کچھ ہو رہا ہے نا، کتے بن جاتے ہم، بندروں کی شکلوں میں بدل جاتے، خنزیروں کی شکل میں ہم بدل جاتے۔ یہ تو وہ کرم ہے، یہ وہ کرم ہے، یہ کرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اس وقت میں جو حالت بنی ہوئی نا، ہم بچے ہوئے ہیں، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی رحمت ہے۔ وگرنہ پچھلی امتوں کے تذکرے نکال کے دیکھیں کیسے کیسے ان کے اوپر عذاب آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ فرما رہا ہے ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پھر ملک الموت اسرائیل علیہ السلام سے کہا، چلو جی تقدیر پوری کرو۔ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے نا روح مبارک قبض کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب روح نکل کے گئی نا تو کہتی ایسی خوشبو نکلی، میں نے آج تک وہ خوشبو نہیں سونگھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس وقت سینے کے اوپر میرا ہاتھ تھا نبی پاک کے، حضرت عائشہ فرماتی میرے ہاتھوں سے بھی خوشبو آ رہی تھی۔ روح مبارک قبض ہوئی، آنکھیں بند ہو گئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع ہو گئی۔ جب آواز سنی نا تو دوسری ازواج بھی آ گئیں۔ اب وفات کے بعد مسئلہ یہ بن گیا کہ غسل کیسے دیا جائے۔ صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے، غسل کیسے دیں، کپڑوں سمیت دینا ہے یا جس طرح دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں ویسے دینا ہے، یہ باتیں ہو رہی تھی، سمجھ نہیں لگ رہی تھی کرے کیا۔ اچانک سب کے اوپر نیند طاری ہو گئی، وہاں بیٹھے بیٹھے سب کو نیند آ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرہ انور سے آواز آئی کہ ہمارے محبوب کو کپڑوں سمیت ہی غسل دیا جائے۔ اب وہ ایک قبا کے پاس ایک کنواں تھا، اس کنویں کا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اس کا پانی جنت کے چشموں میں سے ہے، بڑا پاکیزہ پانی ہے۔ وہاں سے پانی لایا گیا، اس میں بیری کے پتے ملائے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ غسل دینے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غسل دے دیا گیا، پھر باری آ گئی کفن پہنانے کی۔ 3 یمنی چادروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا گیا۔ پھر باری آئی قبر کھودنے کی۔ مدینہ میں 2 صحابی تھے جو قبر کھودتے تھے، ایک تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی تھے ابو طلحہ، یہ دونوں قبریں کھودتے تھے۔ ایک یہ سیدھی قبریں کھودتے تھے جو اس طرح آج کل ہمارے ہوتی، ایک ہوتی تھی لاحد، گڑھا کھود کے پھر دیوار میں ایک گڑھا کھودا جاتا، اس کو کہتے تھے لاحد۔ ایک کھودتے تھے اور ایک دوسرے انداز سے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، جاؤ جی دونوں کو بلا کے لاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ جس کو تو پسند کرتا ہے نا پہلے اس کو بھیج دے۔ حضرت ابو طلحہ پہلے آ گئے، پھر لاحد تیار ہوئی۔ اب پھر مسئلہ بنا کہ قبر کھودی کہاں جائے۔ صحابہ کرام یہ باتیں کر رہے تھے، مسجد میں بنائی جائے، اس جگہ بنائی جائے جنت البقیع میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، انہوں نے فرمایا، ابو بکر فرمانے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جب کسی نبی کا انتقال ہوتا ہے نا، وصال ہوتا ہے تو ان کی قبر اسی جگہ بنتی ہے جس جگہ ان کا وصال ہوتا ہے۔ پھر وہ اس جگہ سے بستر مبارک اٹھایا گیا، وہاں پر قبر تیار ہوئی۔ قبر تیار ہونے کے بعد کفن پہنا کے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو رکھا گیا۔ صحابہ کرام باہر تشریف لے گئے،
فرشتے آئے، انہوں نے درود و سلام پڑھا، پھر مکے کے لوگ، اہل بیت، ان کے بچے، پھر مدینے کے لوگ، یہ سارے آتے گئے، اور جنازہ کس طرح ہوا، سب کھڑے ہوتے تھے اور سلام پڑھتے تھے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔